بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، چاہے وہ والدین ہوں یا دیگر عزیز و اقارب ہوں، ان کے لیے بندہ مومن دعا کرتا ہے۔ اور بندے پر اس کے ماں باپ کے حقوق میں سے مرنے کے بعد ایک یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، نہ وہ قبر میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ دیگر عبادات کر سکتا ہے، اس کے سارے عمل ختم جو دنیا میں وہ کیا کرتا تھا۔ اب قبر میں کیا ہے؟ تو تین چیزیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں چھوڑ کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اللہ قبر میں بھی اس کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ان تین چیزوں میں ایک چیز نیک اولاد ہے، اولاد صالح ہے، کہ نیک اولاد اگر چھوڑ کر پیچھے جائے گا، چاہے وہ مطلب یہ وہ بندہ ماں باپ اگر اپنی اولاد کی تربیت کر کے جاتے ہیں تو جب وہ قبر میں جائیں گے تو وہ اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبر میں بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کے نیک عملوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبر میں عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سعد یعنی میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے۔ یعنی یہ اس حدیث سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اب دنیا میں کون سا ایسا کام ہے، کون سا عمل ہے، کون سا صدقہ ہے جو میں ان کے لیے کروں تو قبر میں بھی ان کو اجر ملے، اس کا ثواب ملے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الماء، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، وقال هذه لأم سعد، یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کے نام رکھا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، کہ حضور نے فرمایا تھا کہ پانی بہترین صدقہ ہے، کہ جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا ثواب قبر میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں ان کی والدہ فوت ہوئی، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کے پاس موجود نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا انہیں اس کا کوئی فائدہ ملے گا؟ یعنی ان کے مرنے کے بعد میں ان کے لیے کوئی مال خرچ کروں، کوئی صدقہ خیرات کروں تو کیا ان کو اس کا ثواب ملے گا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ سرکار نے فرمایا قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں ضرور ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کا ثواب ان کو عطا فرمائے گا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا یہ باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے، یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ اسی وقت انہوں نے اپنی ماں کی طرف سے اپنا باغ صدقہ کر دیا، کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے میں نے اپنی ماں کی طرف سے یہ باغ صدقہ کر دیا ہے غریبوں میں، فقیروں میں۔ تو اب جب تک اس کو وہ لوگ استعمال کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ماں کو قبر میں بھی اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ ایصال ثواب کے ایک ذرائع ہیں، طریقے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کو بخش دیتا ہے، اس کی قبر کو ان کی منزلیں جو ہوتی ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ اور یہاں سے کہ صدقہ جو ہے نا وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ صدقے والوں کی قبر سے آگ کو بجھاتا ہے، یعنی مرنے والے کے بعد اگر صدقہ کیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرما رہے کہ اس بندے کو جو صدقہ کر رہا ہے اس کی قبر سے آگ کو بجھا دیا جائے گا، وہ صدقہ بجھا دیتا ہے اس کی آگ کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور کی امتی ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے یہ ساری دولتیں ہمیں عطا فرمائی کہ ہم اپنے مرنے والوں کو ماں باپ کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔